بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میری مامی کی بہن آئی ہوئی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی جبکہ میں پورے گھر کا کام نمٹاتی پھر رہی تھی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ اس پورے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ مامی کی 2 بیٹیاں اور بھی تھیں جو کسی کام کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتی تھیں۔ میں ٹھہری یتیم اور بے بس لڑکی اگر یہاں کا کام نہ کرتی تو بھلا پھر مجھے کیسے روٹی ملتی؟ ابھی پورے گھر کی صفائی کر کے ہٹی تھی، پھر مامی نے میرے سامنے سبزی لا کر رکھی اور کھانا پکانے کا آرڈر دے دیا۔ آج تو ویسے ہی ان کی بہن آئی ہوئی تھی تو کھانا کھا کر ہی جاتی۔ وہ کون سا ان سے کم تھی، ہر دوسرے دن ہی یہاں پر آ جاتی تھی۔ آج کل وہ کسی بڑی پریشانی کا شکار تھی۔ دونوں بہنیں سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہتی تھیں۔ میرے کانوں میں بس یہی پڑا تھا کہ وہ کسی مولوی وغیرہ کی باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے جوان بیٹے کو ایک عجیب سی بیماری نے آ لیا تھا۔ میں نے 1-2 بار اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ وہ شکل و صورت کا اچھا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، ابھی تو کسی بہت بڑی کمپنی میں ملازم کے طور پر نوکری کر رہا تھا، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ کمپنی والوں نے اسے فارغ کر دیا تھا اور وہ سارا دن گھر پر ہی بیمار پڑا رہتا تھا۔ اسی کی وجہ سے اس کی والدہ بہت پریشان رہتی تھی۔ کھانا پک کر تیار ہو گیا تھا، میں نے جلدی سے کھانا لگا دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ماموں بھی دکان بند کر کے آ گئے۔ یوں سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، لیکن میں حسب معمول کچن میں ہی تازہ روٹیاں بنا کر ان کے سامنے رکھتی رہی۔ میں کہنے کو تو اپنے ماموں کی بھانجی تھی، لیکن در حقیقت میرا اس گھر میں مقام ایک ملازمہ سے بھی بدتر تھا۔ ملازمہ کے ہاتھ پر بھی مالکن مہینہ پورا ہونے کے بعد چند روپے رکھ دیا کرتی ہوگی، لیکن مجھے تو آج تک مامی نے پھوٹی کوڑی تک نہ دی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار اپنی بیٹیوں کی اترن ضرور میرے ہاتھ میں تھما دیا کرتی، وہ بھی ایسی ہوتی کہ میں بار بار اسے سوئیوں سے سلائی کر کر کے پہنا کرتی تھی اور اسی پر اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ میرا نام صالحہ ہے۔ بچپن سے ہی مجھے یتیمی کا دکھ ملا تھا۔ ڈیلیوری کے وقت امی کا انتقال ہو گیا تو ابو نے ان کا گہرا صدمہ لے لیا۔ یوں ہمیشہ کے لیے وہ مجھے میرے ماموں کے پاس چھوڑ کر خود پرائے دیس میں جا بسے۔ وہاں پر ان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے وہاں شادی کر لی ہے۔ بیرون ملک جانے کے بعد ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا۔ کسی کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے وہاں جا کر کسی پولیس وغیرہ نے انہیں گرفتار کر لیا ہو، جس کی وجہ سے وہ آج تک وہاں سے واپس لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر گئے تھے تو میں فقط 2 سال کی تھی اور اب میری عمر 19 سال ہو چکی تھی۔ خدا نے خوبصورتی سے بھی نواز رکھا تھا، لیکن چونکہ میں ایک یتیم، لاوارث تھی اور بے سہارا لڑکی تھی تو میری اوقات کے مطابق ہی مجھے لوگ عزت دیا کرتے تھے۔ ماموں نے مجھے گھر میں تو رکھ لیا تھا، لیکن مجھے کوئی درجہ نہ ملا تھا۔ مامی مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھا کرتی کیونکہ پہلے سے ہی ان کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی تھا ہی نہیں۔ ایسے میں مامی اپنے شوہر کو باتیں سنایا کرتی اور کہتی کہ اگر لڑکا ہوتا تو میں اسے خوشی سے رکھ لیتی، لیکن ہمارے سر پر پہلے ہی 3 بیٹیوں کا بوجھ ہے، اوپر سے تم اپنی بھانجی کو بھی اس گھر میں لے آئے۔ ایک بیٹی کی شادی انہوں نے 2 سال پہلے ہی کی تھی۔ اب باقی دونوں بیٹیاں بھی جوان ہو چکی تھیں۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں، ایک کی عمر 22 سال جبکہ دوسری 21 سال کی تھی، جبکہ میں سب سے چھوٹی 19 سال کی لڑکی تھی۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو کسی عالیشان گھر میں بیاہنا چاہتی تھیں کیونکہ بڑی والی کا بھی انہوں نے ایک اچھے گھرانے میں رشتہ کیا تھا۔ بچپن سے ہی انہوں نے مجھ پر کام کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ پہلے تو وہ تھوڑا بہت میرے ساتھ کام کر لیا کرتی تھی، لیکن جب سے میں جوان ہوئی تھی سارے گھر کا کام میں اکیلی ہی کیا کرتی تھی۔ ایسے میں کبھی بیمار پڑ جاتی تو مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں پورا دن اپنے کمرے میں لیٹی رہتی، لیکن صرف انہیں میری ذات سے اس لیے مطلب تھا کہ میں ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ ایسے میں شام کو ماموں آتے، وہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ دوسرے دن میں ٹھیک ہو جاتی تو پھر سے کام کا بوجھ میرے نازک کندھوں پر پڑ جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھار میں اپنے حالات سے اس قدر بیزار آ جاتی کہ اپنے لیے مرنے کی دعائیں کرتی، لیکن پھر دل میں ایک آس اور امید تھی کہ کل کلاں کو میری شادی ہو جائے گی تو ان سب سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں اپنے لیے خیر کی دعائیں مانگتی تھی، سوچتی تھی کہ آنے والا ہمسفر اتنا اچھا ہو جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ اسی امید کے سہارے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے میں مامی کی بہن کا روز روز اس گھر میں آنا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
یہ تو مجھے معلوم تھا کہ اس نے جوان بیمار بیٹے کی وجہ سے پریشانی دی تھی، لیکن ان کا مقصد کوئی اور ہوگا اس بات کی مجھے خبر نہیں تھی۔ یہ بات دوسرے دن میرے اوپر بجلی بن کر گری جب ماموں مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ میں حیران سی ان کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہ مامی تو کہتی تھیں کہ وہ پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کریں گی، پھر ہی میرے بارے میں سوچیں گی، لیکن یوں اچانک شادی کرنے کا فیصلہ مجھے سمجھ نہ آیا تھا۔ پھر ماموں کہنے لگے زبیدہ کی بڑی بہن سمینہ نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ ان کی اس بات نے مجھے رنجیدہ کر دیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ وہ تو بیمار ہے، سنا تھا اسے تو نوکری سے بھی نکال دیا گیا تھا، تو پھر بھلا ماموں میرے اوپر یہ ظلم کیسے کر سکتے تھے؟ ایک بیمار لڑکے کے ساتھ میری شادی کر کے کیا وہ میری زندگی مزید مشکل بنانا چاہتے تھے؟ ماموں اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ دل میں عجیب عجیب سے وہم آ رہے تھے۔ سوچنے لگی کہ گھر سے بھاگ جاتی ہوں تبھی میری یہاں سے جان چھوٹے گی۔ مامی کی بہن یقیناً ان کی طرح ہی تیز مزاج کی ہوں گی۔ جب ان کے اپنے خاندان والوں نے کوئی لڑکی نہ دی تو وہ میرے پیچھے پڑ گئی، جبھی تو روزانہ آ کر مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتی رہتی تھی۔ پھر مامی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی بہت خوش نصیب ہو تم، اکلوتے لڑکے کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ تمہیں نہیں پتا سمینہ اپنے بیٹے کو کتنا چاہتی ہے، اسی طرح وہ تمہیں بھی خوش رکھے گی۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ مجھے بہت ظالم اور مکار عورت لگ رہی تھی، کیونکہ ان کے اپنے گھر میں اپنی بھی دو جوان بیٹیاں تھیں۔ آخر یہ سب خوش نصیبی کی بات انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں سوچی؟ مجھے ہی کیوں بلی کا بکرا بنایا تھا؟ مجھے ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا۔ پھر پیروں تلے سے زمین تب نکلی جب صرف ایک ہفتے بعد ہی ماموں نے مجھے بتا دیا کہ میرا اس لڑکے سے نکاح ہے جس کا میں نام بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، لیکن اس کی بیماری کے بارے میں عرصے سے سنتی آ رہی تھی۔ مامی نے اپنی بیٹیوں کے پرانے کپڑے لا کر مجھے دیے اور کہنے لگی یہ سب میں تمہارے جہیز میں دوں گی۔ لیکن مامی کی بہن اگلے دن ہی چلی آئیں۔ وہ بڑے پیار سے مجھے دیکھے جا رہی تھی، پھر کہنے لگی دیکھو میں اپنی ہونے والی بہو کے لیے کتنا پیارا لہنگا لے کر آئی ہوں۔ اس نے لال رنگ کا لہنگا میرے سامنے پھیلا دیا، لیکن یہ سب چیزیں بے معنی ہو چکی تھی۔ ایک بیمار شخص میری زندگی کا ساتھی بننے والا تھا جس کی خدمت مجھے پوری عمر کرنا تھی۔ پھر آخر کار وہ دن آ گیا۔ آج مجھے دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ میری زندگی کا صرف واحد یہی دن تھا جب مامی نے مجھ پر غصہ نہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگی اپنے شوہر کی خوب خدمت کرنا اور میری بہن کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ میں نے سر جھکا کر نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے، یہ جانے بغیر کہ میں کتنی بڑی مشکلات سے دوچار ہونے والی ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ میری زندگی کا اتنا حسین دن ان لوگوں کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا۔ جب میں دل سے خوش ہی نہیں تھی تو بھلا کیسے ایسے شخص کو قبول کر سکتی تھی جو کسی بیماری میں مبتلا تھا؟ پھر میں اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں جا کر میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور کہنے لگی کہ میں نوشاد کو بھیجتی ہوں۔ میں سر جھکا کر بیٹھی تھی، اچانک ہی مجھے اپنے آس پاس آہٹ سی محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی اندر آیا تھا۔ میرا دل بری طرح زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جان چکی تھی کہ میرا شوہر اندر آ چکا ہے۔ پھر اس نے پلک جھپکتے میں میرا گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی تھی۔ سامنے نہایت خوفناک شکل کا ڈراؤنا سا وجود بیٹھا تھا۔ وہ لال آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں بیڈ سے اچھل کر باہر بھاگی تھی۔ اپنا لہنگا سنبھالتی کچھ نظر ہی نہ آیا۔ سامنے ہی صحن میں میرا شوہر اور ساس پریشان بیٹھے تھے۔ میری ساس بری طرح اکھڑی ہوئی تھی۔ میں ہکلا کر انہیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا شوہر تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ زمین کو گھورے جا رہا تھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور غصے سے اپنی ماں کو کہنے لگا میں کہتا تھا نا آپ کو کہ میری شادی مت کریں، اب یہ تماشے روزانہ اس گھر میں شروع ہو جائیں گے۔ وہ مجھے دھکا دیتا کمرے میں چلا گیا۔ میں ایک دم زمین پر گری اور نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ اندر میں نے ایک خوفناک وجود کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دونوں ماں بیٹا اس بارے میں جانتے تھے۔ پھر میری ساس نے بڑھ کر مجھے اٹھایا اور کہنے لگی پریشان مت ہو، نوشاد کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج رات تم ایسا کرو میرے کمرے میں سو جاؤ۔ پھر میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور ساس کے کمرے میں دوسرے پلنگ پر جا کر لیٹ گئی۔ میری ساس لائٹ بند کرنے لگی تو میں نے انہیں منع کر دیا۔ بار بار اس خوفناک وجود کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔
بہت سے سوالات تھے جو میرے ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے، لیکن میری ساس آنکھوں پر بازو رکھے سو چکی تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی۔ عجیب سا خوف مجھے اس گھر میں محسوس ہو رہا تھا۔ میں حیران تھی، 19 سالہ زندگی ماموں کے گھر میں گزاری تھی، کبھی کسی رات میں ایسا ڈر محسوس نہ ہوا تھا۔ میرا گھونگھٹ اٹھانے والا وہ وجود کون تھا؟ پوری رات میں آنسو بہاتی رہی اور دل میں سوچنے لگی کہ صبح ماموں آئیں گے تو میں ان سے کہہ دوں گی کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ایک تو میرے شوہر نے مجھے قبول بھی نہیں کیا تھا، اوپر سے عجیب سا آسیب زدہ ماحول، اس گھر میں میری جان نکالے جا رہا تھا۔ پھر اچانک آدھی رات کو مجھے تیز تیز چیخنے کی آواز آئی۔ میری ساس فوراً ہی اٹھ کر نوشاد کے کمرے میں بھاگی تھی۔ میں بھی ان کی تقلید میں وہیں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ میرا شوہر اپنا سر پکڑے بری طرح چیخے مار رہا تھا۔ میری ساس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور منہ میں کچھ دم کر کے اس پر پھونکنے لگی۔ بڑی مشکل سے اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر وہ تکیے پر لیٹ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی ماں بوتل سے پانی نکال کر مسلسل اس کا منہ دھوئے جا رہی تھی، جبکہ وہ گہری نیند میں تھا یا شاید بے ہوش، میں سمجھ نہ سکی تھی۔ بس ایک طرف سہمی ہوئی کھڑی رہی۔ میں نے دیکھا میری ساس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر وہ آنسو پونچھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ پھر ڈرتے ڈرتے میں انہیں کہنے لگی کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، تم بھی میرے بارے میں سوچتی ہوگی کہ میں کتنی خود غرض عورت ہوں، جو جانتی ہے کہ اس کا بیٹا ایک بیمار نوجوان ہے، پھر بھی کسی کی بیٹی کو شادی کر کے یہاں لے آئی۔ لیکن میں کیا کروں، میں مجبور تھی۔ مجھے مولوی نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ میں ہرگز نہیں سمجھی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ 1 سال پرانی بات ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے اکیلے ہی اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ وہ میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ بچپن سے ہی ایک اسکول میں نوکری کر کر کے اسے پالا تھا۔ وہ جوانی کی دہلیز پر تھا۔ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کر کے کوئی اچھی نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو میری دعا تھی یا اللہ کی رضا، اسے ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ میری عمر بھر کی ریاضتیں مکمل ہو گئیں۔ آخر کار میرا اکلوتا بیٹا اچھی نوکری پر لگ گیا۔ اسے خوشبو لگانے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ نت نئی خوشبوئیں اس کے کمرے میں رکھی رہتی تھیں۔ ایسے ہی خوشبو میں بسا وہ اپنی نوکری پر جایا کرتا تھا۔ مجھے اس کی خوشبو لگانے پر کبھی بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے سنا تھا کہ آس پاس جو جگہ آسیب زدہ ہوتی ہے وہاں خوشبو لگا کر جانا صحیح نہیں ہوتا۔ پھر اچانک ہی اس کی نائٹ کی ڈیوٹی لگ گئی۔ وہ مینیجر کی حیثیت سے کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ کمپنی میں نائٹ شفٹ میں کام ہوتا تھا، اسی وجہ سے ملازموں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اسے رات میں رہنا پڑ رہا تھا۔ ایک دن ایک فقیر میرے دروازے پر آیا۔ وہ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کھانا دیا تو وہ کہنے لگا، میرے پاس ایک خاص خوشبو ہے جو تمہاری قسمت بدل دے گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ خوشبو لگانے کا شوق تو ویسے ہی میرے بیٹے کو تھا۔ یوں اس فقیر سے میں نے خوشبو لے لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ خوشبو کیسی تھی، ہاں لیکن میں نے اسے سونگھا تو اپنا آپ ہوا میں اٹھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہایت ہی دل فریب خوشبو تھی۔ دنیا کی ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی تھی۔ کھانا کھاتے ہی وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس خوشبو کا استعمال مجھے اتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ دوسرے دن ہی میں نے وہ خوشبو اپنے بیٹے کو تھمائی اور کہنے لگی، تمہیں بہت شوق ہے نا اسے لگانے کا، یہ لو اب یہ لگا کر جایا کرو۔ وہ اسے لگا کر کمپنی چلا گیا۔ اس کمپنی کے ایک طرف کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا، وہاں ایک بڑا سارا کمرہ تھا جو سالوں سے بند پڑا تھا۔ اتفاق سے اس دن کمپنی میں موجود لوگوں کو پرانی مشینوں کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ان کے ساتھ وہاں سے مشینیں نکالنے چلا گیا۔ لیکن اس بھاری جگہ پر جانا میرے بیٹے کو بہت مہنگا پڑ گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے واپس آیا تو اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس قدر بری طرح چکر آئے کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ 4 لوگوں نے مل کر بڑی مشکل سے اسے اٹھایا تھا کیونکہ اس کا وزن کئی گنا بھاری ہو چکا تھا۔ جیسے ہی کمپنی والے اسے گھر لے کر آئے، میری اسے دیکھ کر چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا پریشان ہونا بنتا تھا۔ پوری رات میں اس کے سرہانے بیٹھی رہی۔ وہ نیند میں عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے قریب نہ آؤ۔ اس کی ان باتوں نے مجھے دہشت زدہ کر دیا تھا۔
پھر 3 دن ہو گئے اس کو گھر پر پڑے لیکن اس کی طبیعت نہ سنبھلی تھی۔ بخار اس شدت کا تھا کہ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو چلی تھی۔ ناچار رشتہ داروں کے کہنے پر میں نے ایک مولوی صاحب کو بلا لیا۔ مولوی صاحب نے اسے آ کر دیکھا، پھر کہنے لگے یہ تیز خوشبو لگا کر کسی بھاری جگہ پر گیا تھا، وہاں پر ایک جنزادہ اس پر عاشق ہو گیا ہے، وہی اس کے پیچھے پڑا ہے جو اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں نے کئی بار یہ سنا تھا کہ نوجوان لڑکیوں کے پیچھے آسیب لگ جایا کرتے ہیں، لیکن میرے جوان بیٹے کے ساتھ ایسا ہو جائے گا یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب میں دن رات پریشان رہنے لگی، مختلف عاملوں مولویوں کے پاس اسے لے کر جاتی رہی۔ در در بھٹکنے کے بعد بھی مجھے کوئی راستہ نہ ملا تھا۔ 2 مہینے تک وہ فیکٹری میں نہیں گیا تھا۔ یوں انہوں نے بھی اسے کام سے فارغ کر دیا اور اس کی جگہ پر نئے مینیجر کو رکھ لیا۔ میری تو صدمے سے حالت بری تھی۔ اکلوتے بیٹے کو کھو دینے کا خوف میری جان نکالے جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک عامل کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم اس کی شادی کر دو، ہو سکتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد وہ جنزاد اس کا پیچھا چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن پورے خاندان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ میرا بیٹا کس بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ سب اسے آسیب زدہ کہنے لگے تھے۔ ایسے میں کوئی بھلا مجھے اپنی بیٹی دینے پر راضی ہوتا؟ یہی سوچ کر جب میں نے اپنی پریشانی اپنی بہن کو بتائی تو اس نے تمہاری طرف اشارہ کیا۔ تم مجھے پہلے بھی بہت اچھی لگا کرتی تھی، لیکن میری بہن ہمیشہ مجھے منع کر دیتی اور کہتی کہ نہیں، تمہارے بیٹے کے لیے تو میں اپنی نگار کا رشتہ دوں گی۔ لیکن جب میرا بیٹا بیمار ہو گیا تو اس نے مجھے صاف منع کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی ہرگز میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اس لڑکی کو ہی اپنی بہو بنا لیتی ہوں، تم اپنے شوہر سے بات کرو۔ یوں تمہارا ماموں بھی اس بات پر راضی ہو گیا، تبھی تو تم دلہن بن کر میرے بیٹے کی زندگی میں آ گئی۔ لیکن اس رات تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اسے جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ابھی بھی وہ جنزاد یہیں کہیں موجود ہے۔ میرے بیٹے کی یہ خراب طبیعت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو ہی کوئی نقصان پہنچا دے۔ ان کی اس لرزہ خیز داستان نے تو مجھے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا، لیکن وہ اس وقت ایک مجبور ماں لگ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک ماں کے دل پر کیا بیتتی ہے جب اس کی اولاد بیمار ہو تو۔ دوسرے دن میرا شوہر اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ ماموں مجھ سے ملنے آئے، لیکن میں اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لا سکی۔ ایک ماں کی مجبور روتی ہوئی آنکھیں مجھے یہاں سے جانے سے روکتی رہی۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو، اب وہ میرا شوہر بن چکا ہے، اب میں اپنے شوہر کا علاج کروا کر اسے بالکل ٹھیک کر دوں گی۔ جانتی تھی کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو اس پورے گھر کی مالکن میں بن جاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ پھر میری زندگی بدل جائے، لیکن یہ صرف ایک آس امید کی بات تھی۔ آگے کیا ہونا تھا اس بات کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ میرے سسر کی پینشن آتی تھی جس کی وجہ سے یہ گھر اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن شوہر کی حالت نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ایک دن میں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ آپ اسے لے کر میرے ساتھ عامل کے پاس چلیں، میں ان سے اچھے سے معلوم کروں گی کہ آخر ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کا حل یہ بتایا تھا کہ نکاح کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کا تو کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ وہ کہنے لگیں ٹھیک ہے بیٹا، کل تم میرے ساتھ چلنا، لیکن یہ عامل کے پاس جانے پر راضی نہیں ہوتا، مجبوراً مجھے مولوی کو یہیں پر بلانا پڑتا ہے۔ پھر میں اپنے شوہر کے پاس کمرے میں آئی، لیکن وہ مجھ پر بری طرح چیخنے لگا اور مجھے کمرے سے نکال دیا۔ اب میں اپنی ساس کے پاس ہی سوتی تھی، لیکن دن رات میرا دماغ انہی خیالوں میں گم رہتا کہ کسی طرح میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی۔ میں اس دن گھر میں اکیلی تھی، میری ساس اپنی کسی رشتہ دار سے ملنے گئی تھی، میرا شوہر اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں صحن میں آ کر پودوں کے پتے صاف کرنے لگی، اچانک ہی وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہوا اور مجھے مسکراتا ہوا اندر بلانے لگا۔ میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حیران تھی، آج تک میں نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بلانے پر میں اندر کمرے میں آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا اور پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور ہر وقت اسے میرا آس پاس رہنا پسند ہے، اب میں اس کے ساتھ کمرے میں ہی سویا کروں۔ اس کی بات سن کر تو میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری نظر سامنے شیشے پر پڑی تھی۔ اس میں اس کا خوفناک چہرہ واضح تھا۔
میں نے پلٹ کر دیکھا، اس کے بڑے بڑے دانت، لال آنکھیں مجھے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں بری طرح چیختے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ صحن میں جا کر مجھے ہوش آیا جب میں نے اپنے شوہر کو واش روم سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے چیخنے پر حیران تھا۔ میں نے اپنا سر پکڑا اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں جان چکی تھی کہ کمرے میں بیٹھا ہوا وجود میرے شوہر کا نہیں بلکہ اسی جن ذات کا تھا جو میرے شوہر پر حاوی ہو گیا تھا، لیکن اب وہ مجھے ڈرانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میری ساس میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تمہیں کیا نظر آیا تھا۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے دیکھا میرے شوہر کا چہرہ اترا ہوا تھا، شاید میری حالت نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ تو اس حق میں ہی نہیں تھے کہ ان کی ماں میرے ساتھ ان کی شادی کرتی، تبھی تو وہ اتنے رنجیدہ نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے ہمت اور حوصلہ کرنا تھا۔ اس جن ذات کی ان ساری کوششوں کو برباد کر کے رکھ دینا تھا جب وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے کرتا تھا۔ سہاگ رات میں بھی اس نے میرے سامنے آ کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ اب بھی میں اپنی ساس کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی۔ شوہر کے ساتھ تو جب بھی سوتی وہ جن ذات ایسی حرکتیں کرتا کہ میرا شوہر خود ہی مجھے کمرے سے باہر نکال دیا کرتا تھا۔ لیکن حیرانی تو مجھے تب ہوتی جب میں اکیلی ہوتی تو وہ میرے شوہر کی شکل میں میرے سامنے آ جاتا اور مجھے ہنس ہنس کر اپنے پاس بلاتا۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے انتہائی حیران کن تھی۔ دن رات میں خوفزدہ رہنے لگی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ میرا یہاں رہنے کا فیصلہ درست نہیں، مجھے ماموں کے ساتھ وہیں چلے جانا چاہیے تھا، لیکن کیا مامی مجھے دوبارہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی؟ اس دن بھی وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہاں آئی تو ان کی دونوں بیٹیاں میرا مذاق اڑانے لگی۔ میری حالت سے کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ میں ایک نو بیاہتہ دلہن ہوں۔ انہوں نے شروع سے ہی میرے اور اپنی بیٹیوں کے درمیان فرق رکھا تھا۔ میرا شوہر تو اپنی زندگی سے بیزار رہنے لگا تھا۔ میں کبھی کبھی اداس ہو جاتی۔ وہ ایک زندگی سے بھرپور شخص تھا۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی تھیں، وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن جب سے وہ آسیب اس کے پیچھے پڑا تھا وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ بیماری نے اس کی آنکھوں کے گرد حلقے بنا دیے تھے۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے بڑی پیار بھری باتیں کرتا، مجھے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہتا، لیکن اچانک ہی نہ جانے اسے کیا ہوتا، وہ مجھے کمرے سے باہر نکالنے میں 1 منٹ بھی نہ لگاتا اور دھکے دیتا ہوا وہاں سے بھگا دیتا۔ اب میں اس صورتحال پر رونے لگی تھی۔ میری ساس مجھے کہتی کہ بیٹی ہمت کرنا، وہ تمہارا شوہر ہے، اپنی پوری زندگی تم نے اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس عورت کی آنکھوں کی امید کو میں بجھانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں انہیں حوصلہ دیتی اور کہتی کہ ایک دن وہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم 2 عورتوں کی وہ ایک مرد زندگی بھر کی امید تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ جب سے میرا بیٹا بیمار ہوا ہے سارے رشتہ داروں نے میرے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ پھر ایک دن ان کے کسی قریبی عزیز کی میت ہو گئی تو وہ مجھے اکیلا گھر میں چھوڑ کر وہاں چلی گئی۔ میں بری طرح ڈر رہی تھی۔ میرا شوہر تو کمرے میں ہی لیٹا رہتا تھا، زیادہ تر باہر نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ جنزاد اس پر حاوی ہو جاتا تو وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا۔ اب بھی میں سوچ رہی تھی کہ کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ باہر صحن میں بیٹھ کر میں کپڑے دھونے میں مصروف تھی کہ اچانک ہی وہ کمرے سے نکل کر آیا تھا۔ اس نے نہ جانے کیسی خوشبو لگا رکھی تھی جو میرے حواسوں پر سوار ہونے لگی۔ پھر وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے تیز نظروں سے گھورتا رہا۔ میں پلٹ کر خوف سے اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، نہ جانے وہ میرا شوہر تھا یا وہ جنزاد جو اس کے روپ میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ پھر میرا دل دھک سے رہ گیا جب کمرے کا دروازہ کھول کر میرا شوہر باہر آیا تھا۔ میں چیخیں مار کر بری طرح ڈر کر وہاں سے بھاگی تھی۔ میرا شوہر پیچھے مجھے آوازیں دیتا جا رہا تھا، لیکن میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ بڑی مشکل سے برابر والے ہمسائے کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر ان کے دروازے پر موجود تھا۔ وہ بار بار مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا، لیکن پڑوسن کہنے لگی، کیا ہوا بیٹی، اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کیا آج پھر تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی ہے؟ وہ ساری بات جانتی تھی۔ پھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، کتنی پیاری صورت کی مالک ہو تم، پھر بھی تم نے اس سے شادی کر لی۔ ضرور کوئی مجبوری ہوگی، ورنہ ایسے بیمار لڑکے کو کون اپنی بیٹی دیتا ہے؟ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ میرا شوہر کئی بار مجھے بلانے آیا، لیکن جب تک میری ساس نہ آ جاتی میں ہرگز وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ شام کو میری ساس آئی تو ہی میں ان کے ساتھ گئی۔ پھر میں نے انہیں بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، بس یہی تو غم ہے، ایسے لگتا ہے کہ اب میرے بیٹے کے بجائے وہ تمہارے پیچھے لگ گیا ہے۔ ان کی اس بات سے مجھے دھچکا پہنچا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں نے جان بوجھ کر کنویں میں چھلانگ لگائی تھی۔
اس میں میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا. جنہوں نے میری زندگی برباد کی تھی وہ تو میرے اپنے ماموں تھے. میں پوری رات نہیں سو پائی تھی. سوچنے لگی کہ اس گھر سے کہیں چلی جاتی ہوں. اس بھری دنیا میں کوئی نہ کوئی تو مجھے ٹھکانہ مل ہی جائے گا. لیکن اپنی ساس کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھتی تو مجھے ان پر ترس آتا، کیونکہ انہیں تو اپنے اکلوتے بیٹے کا غم کھائے جا رہا تھا. پھر ایک دن میں اور میری ساس ہم دونوں مل کر نوشاد کو ایک عامل کے پاس لے کر چلے گئے. عامل نے ہم دونوں کو بلایا اور پھر میری ساس کو کہنے لگا کہ بی بی تم نے اس لڑکے کی شادی کر کے غلط کیا. اب تو وہ نکاح میں ان دونوں کے ساتھ بندھ گیا ہے. اب وہ نہ صرف اس لڑکے کے ساتھ بلکہ اس لڑکی کے ساتھ رہنا بھی اپنا حق سمجھنے لگا ہے. اس عامل کی بات نے میرے دل پر چھریاں چلا دی تھی. میں روتے ہوئے کہنے لگی عامل صاحب اس کا کوئی حل تو ہوگا. میں اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کام تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر تم اس کام پر راضی ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے. پھر اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑے گا. وہ عامل کہنے لگا یہاں سے دور ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں پر ایک فقیر رہتا ہے. اس فقیر کے پاس ان ساری بیماریوں کے حل ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے سامنے ایک فقیر ہے لیکن در حقیقت وہ ایک بہت بڑا عامل ہے. اس کی قید میں بہت سے جنزادے اور جنزادیاں ہیں. میں جانتا ہوں کہ تمہارا شوہر کبھی بھی وہاں جانے پر راضی نہ ہوگا، لیکن اسے وہاں لے جانا لازمی ہے. اگر اس نے اس جنزادے کو قید کر لیا تو وہ زبردستی کسی جنزادی سے اس کی شادی کروا دے گا. یوں وہ جنزادی اسے مجبور کر دے گی کہ وہ تم دونوں کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے. لیکن اس کام میں ایک رسک ہے. اگر جنزادے کو پہلے سے ہی اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ تمہارے شوہر کو ہرگز وہاں جانے نہیں دے گا. بھلے تم کتنے ہی ہیلے بہانے کر لو لیکن وہ وہاں جانے سے اسے روک لے گا. اسی لیے میں نے تمہارے شوہر اور ساس کو باہر بھیج دیا تھا. یہ راز تم نے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھنا ہے اور اپنی عقل مندی سے یہ سارے معاملات حل کرنے ہوں گے. اس کی باتیں بڑی عجیب تھیں لیکن اب میں نے ان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی تھی، اسی لیے یہ کام کرنے کے لیے مجھے ہر ممکن کوشش کرنی تھی. پھر وہ عامل کہنے لگا وہ فقیر ہفتے میں صرف ایک ہی دفعہ اس قبرستان میں بیٹھتا ہے کیونکہ وہ وہاں عمل کرنے جاتا ہے. باقی سارے دن وہ دنیا میں گھومتا پھرتا ہے اور لوگوں پر نظر رکھتا ہے. تم نے جمعرات کی رات 12 بجے اس قبرستان میں اکیلے جانا ہوگا اور اس فقیر کو اس بات پر راضی کرنا ہوگا. لیکن اس بات کی خبر نہ ہی اس جنزادے کو ہو نہ ہی تمہارے شوہر کو، ورنہ تمہارے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی. لیکن تم اکیلی نہیں ہو. میں یہاں بیٹھ کر تمہارے لیے وہ خاص عمل کروں گا جس کی وجہ سے تم اس جنزادے کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گی. عامل کی اس مہربانی پر میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی جو میرا اتنا ساتھ دے رہا تھا. اب میں ان دونوں کے ساتھ گھر آ گئی تھی لیکن ابھی بھی اپنی ساس کے کمرے میں سوتی تھی. پورا دن تو میرا شوہر کمرے میں پڑا سویا رہتا لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو اسے عجیب سی بے چینی گھیر لیتی تھی. کبھی وہ مجھے آواز دے کر بلاتا تو کبھی خود اٹھ کر میرے پاس آ جایا کرتا. میں اسے اپنے پاس دیکھ کر بڑی خوفزدہ ہو جاتی کیونکہ کبھی ایسے لگتا کہ وہ میرے پاس نہیں بلکہ اس کی شکل میں جن زیادہ میرے پاس آیا ہے. میں فوراً ہی اپنی سوئی ہوئی ساس کو اٹھا دیتی تھی، پھر وہی اپنے بیٹے کو سنبھالتی. میری ساس ایک دن ساتھ والی پڑوسن کے گھر گئی تو میں کچن میں کھانا بنانے لگی. اچانک ہی پیچھے مڑی تو بالکل پیچھے میرا شوہر کھڑا تھا. میں اس سے بری طرح ٹکرا گئی. اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا. ہمیشہ کی طرح خوف کے مارے میں بری طرح کانپ رہی تھی. ایسے لگتا اچانک وہ مجھ پر حملہ کر دے گا. پھر اس نے الماری کھول کر لال جوڑا نکالا اور مجھے پہننے کے لیے کہہ دیا. میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اس کی لال آنکھیں مجھے وہاں سے ہلنے بھی نہیں دے رہی تھی. پھر میں نے ساڑی اٹھائی اور جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا تو چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی تھی. میرا شوہر واش روم میں بے ہوش پڑا تھا. وہ جنزادہ جو میرے شوہر کی شکل میں میرے سامنے آیا تھا اچانک غائب ہو گیا. میری ساس ہی بیچاری دوڑی دوڑی آئی اور اس نے ہی میرے شوہر کو سنبھالا تھا جو بے ہوشی کی کیفیت میں نہ جانے کب سے وہاں پڑا ہوا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں مزید رہ کر میں پاگل ہو جاؤں گی. بھلے ہی مامی مجھ پر ظلم اور زیادتی کرتی تھی لیکن وہاں اس قدر دہشت اور خوف نہیں تھا. میں بڑے آرام سے اپنی زندگی کاٹ رہی تھی لیکن یہاں آ کر تو پل پل اذیت محسوس ہو رہی تھی. ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا جس کا اپنے اوپر کوئی بس ہی نہیں تھا.
وہ جب چاہتا اس جن ذات کے ہاتھوں ایسی ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس رات میں اپنی ساس کے کمرے میں جب سونے لگی تو اچانک انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹی، جو کچھ عامل نے تمہیں بتایا ہے تمہیں وہ ہر حال میں کرنا ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر چونک گئی تھی کہ انہیں یہ سب کیسے پتا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اس عامل کی ساری باتیں سن لی تھی، میں پردے کے پیچھے ہی موجود تھی، جاننا چاہتی تھی کہ تم میرے بیٹے کو ٹھیک کرنا چاہتی ہو یا نہیں، لیکن جس طرح تم اس عامل سے میری پریشانی کو لے کر منتیں کر رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے تم میری بہو نہیں بلکہ سگی بیٹی ہو۔ تمہارے سوا میری پریشانیوں کو کوئی بھی نہیں سمجھا ہے۔ میں ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، آج سے میں آپ کی بہو نہیں بیٹی ہوں، اور اپنے شوہر کو ٹھیک کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی ساری پریشانیاں بھول جائیں۔ میں نے ان کے چہرے سے سارے آنسو صاف کر دیے تھے۔ اب مجھے یہ رسک لینا ہی تھا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس دکھی ماں کے لیے اور اپنے پریشان شوہر کے لیے۔ پھر آخر کار وہ جمعرات آ گئی جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ آج رات مجھے اسی پرانے قبرستان کی طرف جانا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، وہی تمہاری حفاظت کریں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ عامل بھی میرے لیے خاص عمل کرے گا۔ اس رات مجھے وہ جن زیادہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اب میں آدھی رات کو گھر سے نکلی اور یہاں سے بہت دور اس پرانے قبرستان میں جانے لگی۔ پیدل ہی پیدل، لوگوں کی نظروں سے چھپتی چھپاتی، بالآخر میں وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہاں تو کوئی چڑیا کا پر بھی موجود نہ تھا۔ ایسا خوفناک سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی کوئی درخت کے پیچھے سے نکل کر مجھے دبوچ لے گا۔ سخت سردی میں ویسے ہی میرا برا حال ہوا تھا۔ میری نظر چاروں طرف اس فقیر کو ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ایک کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز آئی تھی۔ بھلا آدھی رات کو یہ نسوانی آواز کس کی ہو سکتی تھی؟ میں نے دیکھا کوئی درخت پر موجود تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں میں تو جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس درخت کے اوپر دیکھا تو وہاں ایک کالے رنگ کی جن زادی بیٹھ کر اپنے سفید دانت نکال کر ہنس رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے درخت سے چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، کس کو ڈھونڈ رہی ہو تم لڑکی؟ آدھی رات کے اس پہر آتے ہوئے تمہیں اس خوفناک قبرستان میں ڈر نہیں لگا؟ میں نے اپنی خشک لبوں پر زبان پھیری اور ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، کسی کی زندگی کا سوال ہے، جب ہی یہاں آنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، اچھا، مجھے بھی اپنی مجبوری بتاؤ، تبھی میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی، تم کون ہو؟ تو وہ بولی، میں ایک جن زادی ہوں، سالوں سے اس قبرستان میں رہ رہی ہوں، لیکن تم یہاں کسے ڈھونڈنے آئی ہو؟ کس کے لیے اتنی پریشان ہو؟ میں ایک نیک جن زادی ہوں، کسی کو پریشانی میں دیکھتی ہوں تو اس کی مدد ضرور کرتی ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی، پریشانی میرے سہاگ کی ہے جس سے میری شادی ہوئی ہے، اسے تمہارے ہی جیسے کسی جن زادے نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ مجھے دن رات ڈراتا رہتا ہے، ساتھ ہی میرے شوہر کی زندگی بھی اس نے برباد کر دی ہے۔ میں نے دیکھا اس جن زادی کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا، اس شیطان جن زادے کی اتنی ہمت، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس بابا کے پاس لے کر چلتی ہوں جسے میں بہت مانتی ہوں۔ اس کا کہنا مان کر ہی تو میں کسی مخلوق کو نہیں ستاتی، اسی نے مجھے نیک جنزادی بنا دیا ہے۔ میں ڈر رہی تھی کہ وہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر جانے والی تھی، لیکن حیران رہ گئی۔ گلے میں ڈھیر ساری مالائیں پہنے وہ مست سا آدمی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ وہ ایک درویش نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھیں بند کر کے نہ جانے وہ کیا پڑھ رہا تھا۔ وہ جن زادی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس نے خود بخود آنکھیں کھول دی تھی۔ پھر وہ بابا مجھ سے کہنے لگا، کیوں بیٹی، رات کے اس پہر کیا لینے آئی ہے مجھ سے؟ میں نے اسے کہا، بابا جی، مجھے کسی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ایک نیک انسان ہیں، ضرور میری مدد کریں گے۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ کس طرح وہ شیطان جن زادہ میری زندگی تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ اس نے ایک انسان کو بے تحاشا اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس بابا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا، ایسے ہی شیطان جن زادے اور جن زادیوں کو میں نے بہت سدھارا ہے۔ میری یہ جن زادی جو تیرے سامنے آئی تھی، میری ہر بات مانتی ہے۔ اب اسی سے میں کہتا ہوں کہ تیری مدد کرے۔ وہ اس جن زادے کو وہاں سے ایسے غائب کرے گی کہ وہ دوبارہ کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اس بابا جی کی اس بات نے مجھے خوشی دی تھی۔ میں کہنے لگی، میں آپ کو ساری زندگی دعائیں دوں گی۔ یہ ایک ماں کی التجا ہے، وہ آج بھی جائے نماز پر بیٹھی میرے لیے دعا کر رہی ہے۔
اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج کے بعد اسے کہنا پریشانی کو بھول جائے، اب تیری زندگی میں خوشیاں اور رونقیں آنے والی ہیں۔ اب یہ جنزادی تیری حفاظت کرے گی اور اس جنزادے سے تیری جان چھڑوانے میں مدد بھی۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے فوراً ہی واپس جانے کو پلٹی تھی۔ تھوڑی دور گئی تو اچانک وہ جنزادی میرے سامنے آ گئی، پھر کہنے لگی، تو خوش نصیب ہے جو تیرے سامنے پہلے ہی میں آ گئی، مجھے ایک نظر میں ہی تو بہت اچھی لگی تھی، اب تیری مدد کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے میری گہری دوست ہو۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے حفاظت سے مجھے گھر تک چھوڑ دیا تھا۔ میری ساس میری منتظر تھی۔ میں نے انہیں گلے سے لگایا اور کہنے لگی، اس بابا جی نے مجھے امید دلائی ہے جلد ہی نوشاد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو گویا ہمارے لیے ایک نئی امید تھی۔ میں دیکھنے لگی وہ صبح ہی صبح کمرے سے اٹھ کر باہر آئے تھے، عجیب سی سوچوں میں گم، اداس سے بیٹھے تھے۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور انہیں کہنے لگی، دیکھنا بہت جلد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ہمت نہ ہارنا۔ میری ساس اس کے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، بیٹا کچھ کھانے کا دل ہے تو میں تمہارے لیے بناتی ہوں۔ پھر پہلی بار وہ میری ساس سے کہنے لگے کہ ہاں آج میرا کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ میری ساس فٹافٹ ان کے لیے حلوہ بنانے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگی، آج کتنے دن بعد میرے بیٹے نے مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے۔ میں تو اس کے منہ سے یہ بات سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ ان کی بات پر میں مسکرا دی، لیکن دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ کہیں اس جنزادے اور جنزادی کی لڑائی میں میرے شوہر کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جنزادی ان کے سامنے آنے ہی والی تھی۔ پھر اس رات میں سوئی نہ تھی جب میں نے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دو خونخوار درندے آپس میں لڑائی کر رہے ہوں۔ میری ساس اٹھ کر ان کے کمرے میں جانے لگی تو میں نے انہیں روک دیا اور کہنے لگی، صرف آج رات کے لیے اپنے قدموں کو یہیں روک لیں، مجھے یقین ہے کہ وہ جنزادی اس جنزادے کو اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گی۔ اچانک ہی میرے شوہر کی رونے کی آواز آئی تھی۔ میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایسا نہ ہوتا کہ کوئی نقصان ہو جائے، یہی سوچ کر وہیں رکی رہی، لیکن میری ساس بری طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کا رونا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے شوہر کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے وہ زخمی حالت میں تڑپ رہا ہو۔ میری ساس بار بار ہاتھ چھڑا کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے بمشکل انہیں قابو کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ ایک عجیب سا احساس تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی گھٹن زدہ ماحول میں موجود ہو۔ جیسے ہی آوازیں بند ہوئیں، میری ساس دوڑی دوڑی میرے شوہر کے کمرے میں گئیں۔ وہ زمین پر اوندھا گرا ہوا تھا۔ پھر وہ مجھے باتیں سنانے لگیں اور بولیں کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کا یہ حال ہوا ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، تمہارے ہی کہنے پر میں اس کمرے میں رکی رہی۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں ہوش آ گیا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگے، ایسا لگتا ہے جیسے میرے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، آج میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہا ہوں۔ ان کی اس بات نے مجھے خوشی دی تھی۔ میری ساس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں خوش ہوں کہ میرا شہزادہ اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہا ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دینا، جذبات میں آ کر نہ جانے تمہیں کیا کیا بول دیا، یہ بھول ہی گئی کہ تم تو میرے بیٹے کی بھلائی کے لیے ہی نہ جانے کیا کیا کرتی رہی ہو۔ پھر اس رات ہم تینوں نے ڈھیروں باتیں کی تھیں۔ میرا شوہر کہنے لگا، ایسی لڑکی تو مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی جس نے مجھے میری بیماری سمیت قبول کیا تھا۔ اب یہی میرے دل کی رانی ہے، میں اسے اپنی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ ان کی اس بات پر میں شرما گئی۔ پھر میری ساس کہنے لگی، ہاں یہ تمہاری بیوی ہے، لیکن میری بیٹی پہلے ہے۔ جب تم نوکری کرتے تھے تو سب خاندان والے یہ چاہتے تھے کہ میں ان کی بیٹی لوں، لیکن دیکھو قسمت میں تمہارے یہ لکھی تھی، جو نہ صرف دل کی اچھی ہے بلکہ صورت کی بھی بہت پیاری ہے۔ اب میری زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ شوہر کا پیار پا کر تو ویسے ہی ہر عورت نکھر جاتی ہے۔ میرا شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا وہ حصہ یاد کرتا ہے تو اسے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، اگر تم میرا اتنا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں اپنی ساری زندگی یوں ہی گزارتا رہتا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہنے لگی، صحت دینا اور نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب کس کو کتنا رزق، کتنی صحت اور کتنا مال و دولت دینی ہے، سب سے پہلے اسی نے سوچا ہوتا ہے۔ اب میں اپنے گھر پر راج کرتی ہوں۔ میرے شوہر اور میری ساس نے میرے لیے ایک نوکرانی بھی لگوا دی ہے جو سارے گھر کا کام کرتی ہے۔ میں صرف اپنے شوہر اور ساس کی خدمت کرتی ہوں۔
ایک دن میں سوئی تو اچانک ہی مجھے کمرے میں عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کوئی دروازے پر موجود تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو خوف زدہ ہو گئی۔ وہی جن زادی تھی جو میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر کہنے لگی تم مجھے اتنی اچھی لگی تھی اس لیے کبھی کبھار تم سے ملنے آ سکتی ہوں۔ وہ گویا مجھ سے اجازت مانگ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ جب اس نے میری مدد کی تھی تو مجھے اس سے کبھی کبھی ملاقات کرنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ آج بھی میں کسی پریشانی میں ہوتی ہوں تو وہ میری مدد کرنے آ جاتی ہے۔ اب میری مامی مجھ سے بے حد حسد محسوس کرتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ کاش میں اپنی بیٹی دے دیتی تو وہ آج میری جگہ راج کر رہی ہوتی۔ انہوں نے تو میرے ساتھ بہت برا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری قسمت میں خوشیاں لکھی تھیں جو ہر حال میں مجھے مل کر رہنی تھیں۔ چاہے دیر سے ہی صحیح، لیکن اپنے نصیب کی خوشیاں میں نے پا لی تھیں۔ جو مشکلیں آنے پر راستہ بدل لے وہ خود غرض انسان ہوتا ہے۔ حالات سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، نہ کہ ان سے راہ فرار اختیار کر لی جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔